تو سہیل آفریدی کو اب گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ والے کیس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کے اندر کتے گئے اور جب لوگوں نے جا کر پوچھا کہ جناب یہ مسجد کے اندر کتے کیوں ہیں، تو وہاں پہ موجود افسران نے یہ کہا کہ تم اور یہ کتے ایک برابر ہو۔ یہ جب سہیل آفریدی نے بات کی تھی، اس سے پہلے بہت دفعہ رپورٹ بھی ہو چکی ہے، سہیل آفریدی نے یہ بیان بعد میں دیا تھا، یہ پہلے رپورٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ گواہ موجود ہیں ان باتوں کے۔ تو اس کیس میں یعنی ریاستی اداروں پہ الزامات لگائے ہوئے کہ جب گرفتار کر کے پیش کرو، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اعتراف کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، یہ ساری چیزیں آپس میں جڑتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ ہم نہیں مان سکتے، اور ان میں انہوں نے 2 مطالبات کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہا، اور میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ مطالبات ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ڈرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری عمران خان صاحب مانگتے ہیں، یہ مطالبہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جب وہ انکوائری مانگ رہے تھے تب چیف جسٹس بندیال تھا، تو ہم جیل میں چلے جاتے اور عمران خان حکومت میں آ جاتا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ نہیں، یہ جو 26 نومبر ہوا اس وقت چیف جسٹس بندیال نہیں تھا۔ 2023 میں بندیال چلا گیا تھا، اور 2024 میں 26 نومبر ہوتا ہے تب قاضی فائز عیسیٰ بھی چلا گیا تھا، اور یہ جو موجودہ جج ہے جسٹس یحییٰ آفریدی یہ آ گیا تھا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب آدھا سچ بول رہے ہیں کہ اس وقت بندیال تھا۔ ہاں، بندیال اس وقت تھا جب 9 مئی ہوا تھا، اس وقت بندیال تھا، اور اس وقت تو عمران خان نے ایسا کوئی مطالبہ تو عمران خان آج بھی کرتے ہیں، تو آج کروا دیں آپ انکوائری، اب تو سارے ججز آپ کے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ رانا صاحب سچ بول رہے ہیں کہ اگر انکوائریاں ہوں گی تو پھر عمران خان وزیر اعظم بنیں گے یا وہ اقتدار میں آئیں گے، اور یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ جیلوں میں جائیں گے۔